اللہ کو درخت سے گرنے والے ہر پتے کا علم ہے کہ کس جگہ سے کون سا پتا گرا ہے۔ کیا ان کو آپ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو کا علم نہیں ہوگا؟ کیا انہیں علم نہیں ہوگا کون سی چیز آپ کو بے چین کر رہی ہے؟ بالکل انہیں علم ہے، وہ جانتے ہیں اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اس نے تمہاری کہانی بہترین لکھی ہے۔ بے شک اللہ تو بن بولے باتیں سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے باتیں کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پہ لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ تم بہت گنہگار ہو، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا اور میری دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائے اور تم تب بھی آدھی زبان سے یہ کہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دے گا۔ کیا تم پھر بھی دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ کے سامنے رکھ دو، اللہ کو وہ سب باتیں بتاؤ جو تمہارا دل توڑتی ہے، اللہ سے وہ سب مانگو جو تم چاہتی ہو، اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر اللہ اپنے ہی طریقے سے سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، اور ان سب چیزوں سے نواز دے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے، جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دیتے تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکو گی۔ بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں، وہی اللہ تو ہے جو سنتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں سنتا ہے اور اتنی اچھے سے جانتا ہے۔ سب کچھ اللہ سے بولو جو اپنے مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں سننے والا ہے ہی کون؟ اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں، ہمارا وجود ادھورا ہے۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ ابھی جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے اللہ نے اسی سے تمہارے لیے ممکن کا راستہ بنا دینا ہے۔ یہ دکھ صرف امتحان ہے تمہارا، اس کے بعد آزمائش کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کی مدد آپ تک پہنچ جانا ہے۔ ابھی آپ کو لگے گا کہ یہ آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہر زخم بھر دینا ہے۔ مقدر انہیں دھوکہ دیتے ہیں جو اللہ کی قدرتوں کی چاہ نہیں کرتے، اور آپ تو مانگنے والوں میں سے ہو اور آپ کی دعاؤں نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہے۔ تو پھر ڈگمگانے مت دو اپنے اس یقین کو، کیونکہ اسی یقین نے ہی تمہارا ہر گمان کو سچ کر کے دکھانا ہے۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا ہے، کہانی لکھنے والا اللہ نے اس اختتام سے ہی آغاز کا سلسلہ چلا دینا ہے۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے، آپ کی زبان سے لفظ نکلنے والے ہر لفظ نے حقیقت بن جانا ہے، جہاں اللہ نے کن فرمانا ہے اور معجزے سے ہر حد سے گزر جانا ہے۔ ایک وقت آپ کو ایک انسان کی وجہ سے شدید تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ آپ کے دل سے اتر جاتا ہے، پھر بعد میں وہ چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جائے دوبارہ اس مقام پہ نہیں آ سکتا۔ وقت لگتا ہے لیکن ہوتا ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہونا، کیونکہ ممکن ہے یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو بھی آپ نے مانگی تھی۔ اے رب العالمین، ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں۔ اے اپنے رب کی پیاری بندی، برا لگ رہا ہے نہ ٹوٹنا، دل کا چور چور ہونا، کوئی نہیں سمجھ سکتا نہ تمہاری اذیت، کوئی نہیں دیکھتا نہ تمہارے درد کو۔ ایک بار کہو تو صحیح اس رب سے، تمہارا دل زخمی ہی صحیح، تمہارے الفاظ ٹوٹے ہی صحیح، مگر بتاؤ تو صحیح اپنے رب کو اپنی کہانی۔ اے اللہ، آپ کی اس کمزور سی بندی کو دنیا نے توڑ دیا ہے، آپ کی یہ نادان بندی سب ہار بیٹھی ہے، بس اس بندی کو اپنا بنا لے اے اللہ، اسے دنیا سے بے نیاز کر کے اپنی محبت کا سکون دے دے۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے، یہ زندگی کا امتحان ہوتا ہے، پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے، جو لیا گیا ہے وہ یا تو واپس کر دیا جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر دیا جاتا ہے اور دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ تم
اس کی مصلحت کو نہیں جانتی، لیکن وہ تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ تمہارے لیے کیا بہتر ہے تم نہیں جانتی، لیکن وہ تمہارے ہر انتخاب کو جانتا ہے۔ وہ لکھ چکا ہے تقدیر تمہاری، لیکن وہ تمہاری ہر طرف کو جانتا ہے۔ تمہیں کتنا صبر ہے یہ تم نہیں جانتی، لیکن وہ تمہاری برداشت کی حدوں کو جانتا ہے۔ مایوس کیوں ہوتی ہو اس ذات سے جو تمہارے دلوں کی حال جانتا ہے؟ یقین ہے تو اس یقین کو کامل رکھو، بے شک وہ تمہاری دعاؤں کو جانتا ہے۔ اور پھر اللہ کی مدد ایسے ذریعوں سے تم تک آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گی، اور پھر اللہ تقدیریں ایسے بدلے گا کہ تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی، اور پھر اللہ ایسے کن کہے گا کہ تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دے کر آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لاتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لاتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ جب ایسا محسوس ہو کہ نماز اور عبادت میں سکون نہیں مل رہا تو خود کو اللہ کی رضا میں راضی رکھنا سیکھ لو، کیونکہ ایسا تبھی محسوس ہوتا ہے جب ہم اللہ کے فیصلوں پہ یقین نہیں رکھتے، جب ہم ان چیزوں کو پیچھے بھاگتے ہیں جن کو اللہ نے ہم سے دور کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ تم چاہے کتنے ہی گنہگار اور نافرمان کیوں نہ ہو، تمہاری ایک پکار پر وہ تمہیں جواب دیتا ہے۔ تم پلٹ آنے پر دیر کرتی ہو مگر اللہ نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گی۔ اللہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا اور مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ تم تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، وہ دینے میں دیر تو کر سکتا ہے مگر انکار نہیں۔ وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کیسے لا علم ہوگا تمہاری تکلیف سے؟ اللہ کو دعائیں بہت پیاری ہوتی ہے، وہ تمہیں خالی نہیں بھیجے گا، اس کی رحمت پہ یقین رکھو۔ کبھی کبھی انسان کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ دعا کا خیال لاتا ہی تب ہے جب اس نے دینا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا، اللہ ان سے ناراض تھے، لیکن اللہ نے انہیں معافی مانگنا سکھائی کیونکہ اللہ نے انہیں معاف کرنا تھا۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے۔